مجھے ایز اے چیف گیسٹ بلایا گیا، یہ پچھلے سال کی بات ہے، اور وہاں پہ تمام ینگ بچے جو کہ ایگریکلچر پڑھ رہے تھے اور ویٹرنری ٹریننگ لے رہے تھے، تو اس کے اندر انہوں نے جب ایک مشاعرے کا انعقاد ہوا تھا وہاں پر، اور اس قدر خوبصورت شاعر وہاں پہ مجھے سننے کو ملے، لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی. تو ہمارا جو ایک بیک گراؤنڈ ہے نا پاکستان کا اور کلچر، اس میں شاعری ایک اہم جز ہے، شاعری بھی اور لکھائی بھی، تحریر کا بھی ہے. وہ معدوم ہو رہا ہے اس لیے کہ اس کو بہت ساری یونیورسٹیز اور کالجز اور اسکولز جو ہیں وہ اس کو اس طرح سے پروموٹ نہیں کر رہے جیسے کرنا چاہیے تھا. ابھی جو ہم انیشیٹو لے رہے ہیں، اس میں ہماری نیچے اکیڈمی آف لیٹرز آتا ہے اور مقتدرہ اردو زبان آتی ہے، اردو لغت ہے. اردو لغت نے 22 والیومز نکالے ہیں، اس کے اردو ڈکشنری بورڈ نے 22 والیوم کی ڈکشنری نکالی ہے، جس کا ایپ آپ لوگ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، جس کے اندر نہ صرف یہ کہ الفاظ کی ادائیگی کا صحیح طریقہ اس میں آ جاتا ہے اگر آپ ایک لفظ کو دبائیں تو، بلکہ ہر لفظ اور والیوم کے حساب سے آپ اس میں ڈھونڈ سکتے ہیں اپنے. وہ ہر ادارے کا، خاص طور پہ میڈیا ہاؤسز کا، یونیورسٹیز کا، کالجز کا ایک جز ہونا چاہیے وہ 22 والیوم کی. اور بہت مہنگی نہیں ہے اس کی رکھی گئی، اس کی پرائس اس کی بہت کم رکھی گئی ہے. دوسری چیز یہ کہ نیشنل لائبریری جو ہے، جو کہ ہمارا ایک قومی ورثہ ہے، اس کے اوپر ہمیں رسپانسبلٹی دی گئی ہے کہ اس کو، آپ حیران ہوں گے کہ پچھلی حکومتوں نے اتنے اہم ورثے کو، جہاں پہ تمام 60 کے اوائل سے لے کر اب تک کے تمام جرائد، تمام کتابیں، تمام لٹریچر موجود ہے، کیونکہ وہ مینڈیٹری ہے. ہر آدمی جو بھی پاکستان میں بیٹھ کے کسی قسم کی بھی کوئی کتاب یا کوئی چیز لکھتا ہے تو اس کو نیشنل لائبریری کا حصہ ہونا ہوتا ہے. تو اس کے باوجود جو حالت ہمیں ملی ہے، وہ میرے خیال میں بیفور اینڈ آفٹر کی ہم نے بنا لی ہے اس کو. جب آپ دیکھیں گے نئی لائبریری کی نئی تشکیل، نیا لک، تو آپ یقیناً یہ دیکھیں گے کہ کتنا فرق، کوشش کی گئی ہے کہ فرق لایا جائے. پڑھائی لکھائی کا تو اسکولوں کا ایک نظام الگ ہے، مگر یہ سپلیمنٹری چیزیں ہیں جو کہ سپورٹ کرتی ہیں ایجوکیشنل سسٹم کو. اس میں ریسرچ لائبریری، یہ نیشنل لائبریری از اے ریسرچ لائبریری فار ریسرچرز. ہم اسے ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم اس میں بڑے اسکرینز ڈالیں گے فار ریسرچرز، تاکہ اس کو وہ ڈیجیٹلی کوئی بھی بک اگر وہ بٹن دبائیں گے تو اس کے اندر وہ بک آ جائے گی، اور ریسرچرز بجائے بک نکال کے پڑھنے کے تھرو دیٹ بگ اسکرین اس کو ریسرچ کر سکیں گے. تو یہ ایک انیشیٹو ہم لے رہے ہیں ان اے بگ وے. اس کو انشاءاللہ آپ سب کو اس وقت بلائیں گے جب ہم اس کو لانچ کریں گے اور آپ لوگوں کو دکھائیں گے، کیونکہ وہاں دیکھیے اسٹوڈنٹس کے لیے ہر چیز کی آسانی ضروری ہوتی ہے، اور اس کو 24 آورز اوپن ہونا چاہیے ایسی ریسرچ لائبریریز کو، کیونکہ ریسرچرز یوزلی جو ہیں وہ اپنے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، جو اسکالرز ہوتے ہیں اور لوگ ہوتے ہیں ان کو بعد میں رات کو بھی بیٹھ کے پڑھنا ہوتا ہے، یا یونیورسٹی سے آنے کے بعد بھی ان کو ایک ریسرچ لائبریری میں جانا ہوتا ہے. تو یہ 24 آورز کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم کھولیں ایونچولی، تاکہ جو بھی ریسرچرز کے پاس جو بھی ٹائم، اور اوپن کریں اس کو، انویٹیشن اس کا اس طرح سے ہو کہ انوائٹنگ ہو وہ انوائرمنٹ اس کی. کیفیٹیریاز بالکل نہیں ہے اس کے اندر، اس کو ہم امپروو کریں گے کیفیٹیریا کو. وہ بہت ساری چیزیں، پاکستان اکیڈمی آف لیٹر ایک اہم چیز ہے. PNCA میں بہت امپروومنٹ آئی ہے ہماری حکومت کے آنے کے بعد. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روزانہ وہاں پر ڈاکٹر فوزیہ ہیں جو روزانہ کئی ایونٹس روز کر رہی ہیں، اور وہ کلچر کو فروغ مل رہا ہے. لوگ آ رہے ہیں، کوئی موسیقی سن رہا ہے، کوئی مشاعرہ ہو رہا ہے، کوئی بات چیت ہو رہی ہے، کوئی غزلیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. تو یہی ہمارا کلچر ہے، اور ہمارے کلچر میں تہذیب اور اخلاق اور مذہب، اس کی بڑی ہم آہنگی ہے، اور میرے خیال میں ہم اس کو اسی طرح سے پروموٹ کریں گے جیسے اس کی ضرورت ہے. اس میں کچھ چیزیں ہیں، جیسے ابھی تک بہت ساری ان کی پالیسیز ہی ڈیفائن نہیں تھیں، ان کے TORs ہی ڈیسائیڈڈ نہیں تھے کہ بھائی کن بیسس پہ کس کو ہائر کیا جائے. جب ہائرنگ پالیسی چیک کی گئی تو اس میں ہائرنگ پالیسی اور کس طرح سے ورک آؤٹ کرنا ہے اس پرٹیکولر آرگنائزیشن کو، وہ پچھلے 20 سال سے بنائے نہیں گئے تھے. اب آپ کسی بھی محکمے کو بغیر ہیڈ کے نہیں چلا سکتے، جبکہ قسم پرسی کا وہ عالم ہو کہ جہاں پہ دروازے پہ گڑبڑ ہو.
تو آپ نے بتدریج ہمیں بہت سارے جگہوں پہ تو چیئرمین نہیں بھی لگے، مگر ابھی آپ دیکھیں کہ وہ یوسف خوش صاحب آئے ہیں پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز میں، ابھی ان کو اسائن کیا گیا ہے، اور لوک ورثہ میں بھی آئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، دیکھیں ہاؤ ہی پرفارمس، اور ڈاکٹر فوزیہ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں پی این سی اے میں. تو ہچز اور گلیچز ہوتی ہیں ہر آرگنائزیشن کو ریسٹور کرنے میں اور کرنے میں، تو ہم بھی اس سے گزر رہے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو شاید ہم بہتر طور پہ نہ کر پائے ہوں اب تک، مگر ارادہ یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو اچھا نیشنل بک فاؤنڈیشن جو ہے اس کو شفٹ کر دیا گیا ہے ایجوکیشن کے ساتھ، وہ اب ہمارے ڈویژن کا حصہ نہیں ہے. بہت سارے جو انٹلیکچوئلس ہیں، بہت سارے انٹلیکچوئلس جو ہیں اور رائٹرز جو ہیں ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے تھرو آر منسٹری اینڈ آر ڈویژن، اور ان کو وظیفے بھی دیے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ وظیفے اتنے زیادہ نہ ہوں جتنی ان کی ریکوائرمنٹ ہے، مگر اکنالج بھی کیا جاتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ہم نے فروغ دینا ہے تعلیم کو، اور ہم نے بیٹر ریسرچ اسکالرز لے کر آنے ہیں آگے، اور ہم نے بہتر طور پہ لوگوں کو اس قابل کرنا ہے کہ وہ یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہاں پہ ڈیلیور بھی کر سکیں ایز گڈ پروفیسرز، تو پھر ہمیں اور بہت سارے اقدامات کرنے پڑیں گے، جس کے اندر آبویسلی پالیسیز بھی ڈیفائن کرنی پڑیں گی جو کہ 20 سال سے نہیں ہوئی، وہ کریں گے ہم انشاءاللہ. اور ان محکمہ کی مدد سے ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جائے گا، کیونکہ ہمارے پاس سارا سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ تعلیم ہے. اگر ہم تعلیم کو صرف یہ سمجھیں گے کہ پرائمری اسکول اینڈ سیکنڈری اسکول اینڈ ہائر اسکول ایجوکیشن کے سلیبس بن جائیں اور اس پہ کام ہو جائے، تو میرے خیال میں ہماری غلط فہمی. ہمیں اس کے سپورٹ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو بھی ہم نے امپرووائز کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے. نہیں اس کے لیے ہم یہ بھی کر رہے ہیں، نہیں ایکسیسیبلٹی کے لیے بھی ہم ورک کریں گے، بیکاز اس کا آگے سے آنے کے بجائے پیچھے سے اس کا بس روٹ کروا سکتے ہیں ہم لوگ. تو اس پہ بھی ہم نے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ لائبریری اگر ریسرچ لائبریری اتنی بڑی بنے گی، آلریڈی موجود ہے، وہ اربوں روپے کی بلڈنگ ہے وہ، تو اس کو ہم چھوڑ تو نہیں سکتے، اسی کو ہم ڈیولپ کریں گے. اب روٹ بنانا پڑے گا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے پڑے گی. اگر سامنے سے نہیں آئیں تو وہ پیچھے سے ان کے لیے راستہ بن سکتا ہے کہ وہ آئیں آرام سے اور آ کے وہاں پڑھیں. اور وہاں پہ سائڈ میں آپ دیکھیں کچرے کے ڈھیر ہیں ابھی تک بھی، اور اس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کو ایکسیس ہونے میں رات کے وقت پرابلم ہو سکتی ہے. تو اس پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے انوائرمنٹ کو بھی ہم انٹرنس کو اور ایگزٹس کو صحیح طور پہ ایکسیسیبل کر لیں لوگوں کے لیے. دوسری چیز آپ نے کہی کہ جی یہ جو لائبریری بچوں کی، انشاءاللہ اگر آپ سمجھتے ہیں، ایک چلڈرن سیکشن بھی بنا ہے نیشنل لائبریری میں، جس کو ابھی اوپن کریں گے. بٹ اگر اس میں کوئی کمیاں ہوں گی، کیونکہ یہ پہلے کا شروع ہوا تھا اور بیچ میں یہ گڑبڑیں تھیں اور چیزیں تھیں، تو اس کو اب ہم اوپن تو کریں گے، بٹ جہاں پہ کوئی ہچز گلیچز ہوں گے ہم ایک بڑا سا ایک لوگوں کی ایک لسٹ بھی بنا رہے ہیں، کوئی 400-500-600 لوگوں کی، تاکہ ہم جب بھی کوئی چیز لانچ کریں، کوئی بھی چیز کریں، تو اس میں سب لوگوں کو، چاہے وہ میڈیا ہاؤسز ہوں یا انٹلیکچوئلز ہوں، رائٹرز ہوں، ان سب کو پتہ چلے کہ کوئی چیز ہو رہی ہے، تاکہ ایک موومنٹ شروع ہو جائے ایسی جگہوں پہ، لوگوں کا آنا جانا شروع ہو جائے. اور جہاں تک چھوٹی اور بڑی لائبریریز کا تعلق ہے، دیکھیے بچوں میں تعلیم کا رجحان جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ تعلیمی اداروں کی ایک ذمہ داری ہے، بلکہ والدین کی بھی ایک ذمہ داری ہے. جب والدین اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں تو ان کو ذرا سا یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کتابوں سے بھی کریں. میں تو یہ بھی اس پہ بلیو کرتی ہوں کہ جو سلیبس ہے، سلیبس بکس کے بجائے ہمارے پاس ریڈرز لسٹ ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس کون سی کتابیں بچے پڑھیں، کیونکہ جب وہ پڑھیں گے، آپس میں ڈسکس کریں گے، تو اس طرح سے ایک لٹریٹ ماحول پروان چڑھتا ہے.